السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ بقرہ ہے، رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم سے جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس قوم سے بات فرما رہے تھے، اس کو جو ہے وہ التفات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی کو مانگا تھا، تو کیا انہوں نے بڑی عاجزی اور ادب کے ساتھ مانگا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہماری پانی کا جو ہے وہ کچھ انتظام کیجیے۔ لہٰذا بائبل میں بھی یہ حوالہ ملتا ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم اتنی گستاخ تھی اپنے نبی کے ساتھ کہ بہت مرتبہ جو بھی یہ فرمائشیں کرتی تھی تو اس میں بہت بدتمیزی ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اتنے جذباتی بھی ہو جاتے تھے کہ گویا کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے کے اوپر بھی آ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اس گستاخی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے دعا فرمائی تو فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر اپنے عصا مبارک کو ماریے تو اس سے پانی پھوٹ پڑے گا۔ لہٰذا 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں، چونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اور اس وجہ سے کہ ان کا آپس میں بھی کوئی جھگڑا نہ ہو، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ 12 چشمے دیے۔ بائبل میں یا بعض اوقات بعض مورخین جو ان کے ہیں، جو کہ یہود اور نصارہ کے ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو وہ اس کی نفی کرتے تھے۔ لیکن اب محققین فرماتے ہیں کہ ایون وہ پتھر بھی جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے کہ جس کے اوپر 12 سوراخ نظر آتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو من رزق اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ اب یہاں پہ فساد کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کے لیے عصا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عصا فساد کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن عصا کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مخلوق جو اپنے بال نہ کاٹے اور اس کے بال بہت لمبے لمبے ہو جائیں، تو گویا کہ اس کے اوپر جنگلی مخلوق کا گمان ہو۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ زمین میں جنگلیوں کی طرح فساد مت کرو۔ پھر آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک ہی کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ جا کے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اب یہاں پہ بھی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کی بدتمیزی یا گستاخی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے نبی کو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں، اور بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ 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 کہہ کے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، جبکہ ہم اپنی شریعت میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام لینا جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، کہ اس کو بھی بے ادبی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک گستاخی کا لہجہ یہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمارا رب ہے، تو ہمارے رب سے کہیے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے اس سے جا کے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب نہیں مانگتے تھے، یہ بھی ان کی ایک گستاخی کا لہجہ ہے۔ پھر اب کی بار وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من و سلویٰ کا کھانا ہم سے جو ہے وہ مسلسل نہیں کھایا جاتا۔ تو بعض علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ سوال بہت ہی غیر معیوب ہے؟ تو دیکھا جائے تو کوئی کھانا کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، تو اگر اس کو مسلسل کھانا پڑے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ اس سے اکتا جاتی ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ سوال میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے، تو کچھ علماء کرام نے تو یہ فرمایا کہ کیا یہ کھانا جو ہے یہ دنیا کے عام کھانوں کی طرح ہے، کیونکہ مسلسل کھایا جائے تو اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑا خلاف معمول کھانا تھا جو آسمانوں سے خاص طور پہ نازل ہوتا تھا، تو اس سے تو ویسے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ وادی تیہہ میں سزا کاٹ رہے تھے، اور سزا میں اگر اس طرح کا کھانا مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کی تبدیلی کا سوال کرنا جو ہے وہ بہرحال ایک گستاخی ہے۔ لیکن جو تیسری بات کہی جاتی ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے جب کھانے کی تبدیلی کا سوال کیا تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی اور کھانا ہمارے لیے نازل کر دیجئے، مگر انہوں نے تو وہ کھانے مانگے کہ جو کہ زمین اگاتی ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ سارے وہ کھانے تھے جو یہ فرعون کی غلامی میں جو ہے وہاں زمین میں جب کاشتکاری کیا کرتے تھے تو وہاں جو کھانا کھایا کرتے تھے، یہ انہوں نے وہ سارے سوالات کیے ہیں کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں سالن چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دراصل میں یہ
بات صرف کھانے کی نہیں ہے، وہ اس وقت میں اپنی غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ دور کہ ہم جب وہاں ہوتے تھے، وہاں کیا کھاتے تھے، ہم نے وہی کھانا ہے، تو گویا کہ وہ کیا اس آزادی کے ملنے کے باوجود بھی اس غلامی کے دور کو یاد کر رہے ہیں، اس دور کی چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، اور اس وقت کا مینیو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آیت مارکہ میں ہے کالا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر۔ یہاں پہ الذی جو آ رہا ہے یہ واحد کا صیغہ آ رہا ہے۔ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ بہت ادنا اور معمولی چیز ہے، تو اس کو خیر کی چیز سے بدلنا چاہ رہے ہو؟ تو گویا کہ یہاں پہ واحد سے جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو واحد کیا ہے؟ یعنی کہ کیا تم اس آزادی کے بدلے میں اس غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ ای بھی تو مصرن کہ اتر جاؤ شہر میں۔ اب حبتہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اونچائی سے کسی نیچی جگہ کی طرف اتر جانا، اور یہ لفظ جو ہے سورۃ مبارکہ میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شیطان کے لیے آیا کہ اللہ پاک نے آسمانوں سے جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ تم بھی جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف اتر جاؤ۔ دوسرا آدم علیہ السلام کے لیے آیا جب پھل کھانے کا معاملہ ہوا تھا، تو پھر آپ کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ بھی جنت سے اتر کے جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف چلے جائیں۔ اور یہاں پہ یہ قوم بھی جو ہے وہ کھانے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس مطالبے کے اوپر جو ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں شہر یا فلاں زمین کی طرف جو ہے وہ اتر جاؤ۔ تو ایک نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ تینوں معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ایک لالچ نظر آ جاتی ہے، اور بلکہ وہ لالچ بھی جو ہے جو خاص طور پہ کھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ جو کھانے کی لالچ ہے وہ بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ بت پستی کی طرف اور بہت نیچے کی طرف جو ہے وہ گرا دیتی ہے۔ لہٰذا ان تینوں جگہوں پہ بھی دیکھا جائے لفظ جو ہے بڑا خاص معنی دیتا ہے، اور عام ہماری زندگی میں بھی دیکھا جائے تو انسان اس رزق کی خاطر، اس کھانے کی خاطر بعض اوقات اپنے مقام سے بہت نیچے گر جاتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ مصرن کا لفظ آتا ہے، جبکہ شہر کے لیے بلد کا لفظ اور مدینہ کا لفظ بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور مصرن کو بھی جو ہے وہ تنوین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے ان کی ذہنیت کی جو عکاسی یہ لفظ کر رہا ہے کہ وہ دراصل میں وہ مصر کو یاد کر رہے ہیں، اس غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ مصر لفظ کا لانا جو ہے وہ ان کی اس سوچ کو جو ان الفاظ کے پیچھے تھی اس کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ 3 باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، کہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی، مسکنت ڈال دی گئی، اور باؤ بھی غضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہاں پہ علماء کرام نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جس زندگی کو، غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، اس زندگی میں 3 باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ وہاں پہ غلامی کی ذلت تھی، دوسرا یہ تھا وہاں پہ مسکنت تھی، اور وہاں مسکنت کیسے تھی کہ وہ فرعون کے لیے کاشت کیا کرتے تھے، اس کے لیے تعمیرات کیا کرتے تھے، مگر اس چیز کا ان کو کوئی نفع نہیں ہوتا تھا، یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اپنی جائیدادیں نہیں بنا سکتے تھے۔ تو گویا کہ اگر ایک نسل غریب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی نسل بھی جو ہے وہ غریب ہی رہے گی، کیونکہ کوئی بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ان کا تھا ہی نہیں۔ اور غلامی کی سب سے بدترین شکل یہی ہوتی ہے کہ صرف آپ نہیں، آپ کی نسلیں بھی جو ہیں وہ غلام ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اتنے امیر نہیں ہوتے، اولادیں بہت ترقی کر جاتی ہیں، ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں مگر اولادیں بہت پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ زندگی جو ہے وہ آگے کی طرف چلتی ہے۔ مگر غلامی میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ مسکنت نسل در نسل رہتی ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز یہ کہا گیا کہ ان کو فرعون کے غضب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا، لہٰذا بیٹوں کا قتل ہو جانا، اور پھر اس قوم کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے انڈر رکھنا، یہ اس کا ایک غضب تھا جو اس قوم کے اوپر تھا۔ اور یہی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت کو ڈال دیا، مسکنت کو ڈال دیا، لیکن جہاں فرعون کا غضب تھا وہاں اللہ پاک نے اپنے غضب کا ذکر فرمایا، اور باؤ بھی غضب من اللہ، کہ اب کی بار جو وہ لوٹے ہیں نا تو فرعون کے غضب کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے غضب کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو ہے وہ باعو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور باع کا مطلب لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی سے رشتہ کر لینا، یعنی کہ شادی کر لینا۔ شادی شدہ سیٹل زندگی کو بھی جو ہے تبوعوا کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ رشتہ کر لیا تھا، ہمیشہ کے لیے ایک تعلق جو ہے وہ جوڑ لیا تھا۔